برسوں کی طرح اس سال بھی مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن آج جبکہ ہم 1980 کی تفاسیر قرآن شروع کی ہوئی اور 2020 میں ہم پہنچ چکے ہیں اور نصف صدی تقریباً ہو چکی ہے اس تفسیر کو آغاز ہوئے۔ تو اب گولڈن جوبلی اس طرح ہو رہی ہے کہ ہم آن لائن ترقی کر چکے ہیں اور بجائے امام باڑے کے ہم گھر سے ہی اپنے کتب خانے سے ان تقاریر کو نشر کر رہے ہیں۔ مجمع کی بھی پابندی ہے اور مجمع بھی نہیں ہے، بغیر سامعین کے ہم یہ تقریر کر رہے ہیں، صرف ہمارے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو گھر کے افراد بیٹھے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے گھر کا حصہ ہیں اور باہر کے ہم نے کسی بھی مجمع کو نہیں بلایا، اس لیے کہ قانون کے مطابق کم سے کم لوگ اس زمانے میں بیٹھیں اور مجمع نہ ہو۔ تو ہم نے بھی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایسا ہی کیا کہ ہم اپنے فریضے کو ادا بھی کر دیں، فریضہ ادا بھی ہو جائے، ذکر بھی ہو جائے، اور چونکہ ان مجالس کا عنوان ہی قرآن اور اہل بیت ہے، ہم پڑھتے تو قرآن آیات ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن چونکہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جو آپ نے ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار بار اپنی زندگی میں کہی اور مثال تک آپ کہتے رہے، اور مجمع میں بھی کہا، غدیر کے خطبے میں بھی اس حدیث کو آپ نے دہرایا اور مدینے میں بھی بار بار کہتے رہے کہ میں تم نے دو گراں کا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے، قرآن ہے، اور ایک میری اطاعت یعنی اہل بیت ہے۔ اس لیے ہم دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہیں، قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، اور جب ہم کوثر پر پہنچیں گے تو قرآن اور اطاعت دونوں ساتھ ساتھ ہمارے پاس آئیں گے، اس لیے کہ ان میں جدائی نہیں ہے۔ تو ہم قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے جو سے یہ چیز ہو رہی ہے، پہلی تقریر میں ہم آغاز کرتے ہیں کلام پاک کا پہلا سورہ پڑھتے ہیں اور اسی کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کی تفسیر سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی سال 5 کسی سال 7 تقریریں سورہ الحمد پر ہو جاتی ہیں، تو ایک اندازے کے مطابق روزانہ اگر اس سے متعلق جتنی بھی تقریروں میں ہو گیا، ہم روزانہ اسی سورہ کی تلاوت کریں گے۔ کلام پاک کا پہلا سورہ، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ فاتحہ مفتاح سے ہے، کہتے ہیں کنجی کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن کے قفل کی مفتاح ہے، یعنی قرآن کھلتا ہے۔ کتاب کا مقدمہ تعارف ہوتا ہے کتاب کا، اور مقدمہ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب میں کیا کیا ہے۔ تو سورہ الحمد پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ اس کے جتنے بھی نام ہیں، اور سوروں کے بھی متعدد نام ہیں، لیکن سورہ الحمد کے نام سب سے زیادہ
خطاب الگ ہے، نام الگ ہے۔ اس کو ایک مشہور نام جو کہ خود اللہ نے اس کا نام رکھا ہے، جس پہ ہم کچھ دیر اس نام پہ غور کریے، وہ ہے سب مثانی۔ اللہ نے اس سورے کو سب مثانی کہا ہے۔ سب مثانی کے معنی ہے، سبا کہتے ہیں سین بے عین سبا معنی 7 کا عدد، 7 کا عدد۔ مثانی کے معنی ہے 2 بار۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو 7 چیزیں 2 بار دیں۔ تو اس آیت کے مطابق، سب مثانی کی آیت کے مطابق، ایک بات اللہ نے ہی طے کر دی، اللہ نے، اس لیے کہ یہ سورہ 2 بار نازل ہوا۔ تو ایک عظمت اس سورے کی یہ ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوا، ایک بار مکے میں نازل ہوا اور دوسری بار مدینے میں نازل ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن کا آغاز بھی اسی سے ہے اور قرآن کا اختتام بھی اسی سورے سے ہے۔ اب یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ الم کے نہیں ہو سکتی، اور ہر رکعت میں سورہ الم پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ الم کی تلاوت کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ الم ضروری ہے۔ اب چونکہ فاتحہ اس کا نام ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی کا فاتحہ ہوگا تو وہ سورے کا نام ہی ہے، اس لیے نظر کو، جو نظر سے چلا گیا اور اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ ثواب جا رہا ہے۔ اور کسی بھی مشکل کام کے وقت کہ جیسے کام نہ ہو پا رہا ہو، تو اگر سورہ الم کی تلاوت کر لی جائے تو وہ کام آسان ہو جائے۔ بہت فضائل ہیں سورے کے، ہم تھوڑے تھوڑے فضائل سورے کے روزانہ شروع میں پیش کر دیں گے۔ 7 آیتیں جو سورہ الم کی مقرر ہیں، اس میں طے شدہ یہ ہے کہ سورے میں 6 آیتیں ہیں، اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے خود ہی یہ بات طے کر دی، اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا حصہ ہے، اور جب بھی کوئی سورہ اترا اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی یہ آیت کا نزول ہر سورے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں بہت ہیں، اقوال بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل جو کہ مستحکم دلیل میں سمجھتا ہوں، قرآن سے ہی ثابت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کے ساتھ نازل ہوا۔ 114 سورے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 سوروں کے ساتھ نہیں اتر رہا، بلکہ 113 سوروں کے ساتھ اتر رہا۔ نواں سورہ سورہ توبہ یعنی کہ سورہ برات، وہ جب اترا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اترا، نزول نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں اللہ عذاب کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ جلال میں ہے، اللہ ناراض ہے مشرکوں اور کافروں سے، اور
غصہ کر رہا ہے مشرکوں اور کافروں پر۔ وہ مشرک، وہ کافر جو کعبے میں آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، ان پہ عتاب کر رہا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو رہا، تو معنی بھی معلوم ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ رحمت کے لیے، یہ رحمت کے لیے۔ اگر اللہ جلال میں آ جائے تو پھر اس وقت وہ قہار ہے، اور وہ جلال میں ہے۔ منع کر رہا ہے اس سورے میں کہ آج جب میں اعلان کر رہا ہوں تو خانہ کعبہ میں مشرک اور کافر قدم نہ رکھیں، اور جو ان کے رسومات ہیں، جس طرح وہ جاہلانہ طریقے سے حج کرتے تھے، سب بند کر دیا جائے، ان کے تمام طریقوں کو بند کر دیا جائے۔ مکے ہی کے لوگ تھے، اس میں عمرہ بھی تھے، رئیس بھی تھے، امیر بھی تھے، اکثریت تو عرب والوں ہی کی رہی ہوگی، تو ان کی ڈانٹ پھٹکار تو ہو رہی ہے نا سورہ توبہ میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اندر آنا نہیں آپ کو۔ وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کا دن، جب میں نے حج کیا 1986 میں، تو جا رہا تھا حج کے بعد، جب حج ہو گیا اور میں مدینے دو بار مکے جانا ہوا عمرے کے لیے، اور پھر میں مدینے واپس آ گیا، تو راستے میں ایک بار میں نے جہاز سے سفر کیا مدینے سے مکے کو، اور ایک بار میں نے جو ہے وہ کار سے سفر کیا۔ تو گاڑی میری جا رہی تھی، تو راستے میں جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے، تو ایک جگہ ایسی آئی کہ دو سڑکیں تھیں، ایک شارع مکے کو جا رہی تھی اور ایک مڑ رہی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شارع تبوک۔ تو تبوک کی طرف تو کوئی بورڈ نہیں لگا تھا ایسا تنبیہ والا، لیکن مکے کو جو سڑک جا رہی تھی اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا کہ اس راستے پر مشرک اور کافر نہیں جا سکتے، بورڈ لگا ہوا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بورڈ اب لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، لیکن میں نے وہ بورڈ دیکھا تھا۔ تو اس کے معنی یہ کہ مکے میں مشرک اور کافر نہیں جا سکتا، چونکہ حکم الہی آ چکا تھا سورہ توبہ کے نزول کے بعد سے، پھر بند کر دیا گیا کہ کافر اور مشرک اب حرم میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ خیر چشمے دید ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ مثلاً پاکستان کی مسجدوں، شاہی مسجد لاہور کی میں نے دیکھی، لیکن مجھے نہیں یاد کہ وہاں ایسا کوئی بورڈ ہے، لیکن ہندوستان میں جتنی بھی قدیم آثار قدیمہ والی مسجدیں ہیں، شاہی مسجدیں ہیں، ان سب پہ حکومت کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے اوقاف کا، اور اس بورڈ پہ دو باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر مشرک اور کافر سیر کرنے آئے ہیں مسجد کی تو وہ اندر نہیں جا سکتے، اور دوسری بات یہ لکھی تھی کہ کوئی صحابی جوتے پہن کر مسجد میں نہ جائیں۔ تو اس کے معنی جو حرم کی شبیہ ہے اس میں بھی کافر اور مشرک داخل ہیں، اس لیے کہ سجدے کی جگہ جو ہے اللہ کے سجدے کی جگہ، وہاں کافر اور مشرک نہیں جا سکتا۔ تو سورہ برات کی اہمیت کیا ہے کہ چونکہ منع کیا گیا ہے، کتنی اہم بات ہے، تو اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر رحمان و رحیم نہیں ہوں، میں نے یہاں بسم اللہ نہیں اتارا، اور رحیم کے ناواقف ہے تو وہ حیران ضرور ہوگا کہ دو نام میں ایک ساتھ اللہ ایک ہی آیات میں اپنے کیوں دو رہا ہے۔
یہ بھی کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ رحمان کیوں ہے اور کس پر ہے, اور اگر رحیم ہے تو کیوں ہے رحیم اور کس پر ہے رحیم. تو یہ مختصر سا میں نے کرنا. الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت, یعنی بسم اللہ پہلی آیت اور اس کے بعد سورے کی دوسری آیت سامنے آئی. اب یہ شروع ہو رہی ہے الف لام سے. الف لام تاکید بھی ہے, اور الف لام کسی لفظ میں اگر آ جائے تو اس کے معنی جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, یعنی کل. ال کے معنی ظاہر ہے کسی بھی زبان کا لفظ دوسری زبان میں سمجھانا. کہا یہ گیا ہے کہ خالص ترجمہ تو نہیں ہو سکتا. انگریزی میں آپ اردو کا ترجمہ کریں, عبرانی کا ترجمہ اردو میں کریں, یا فرینچ کا جرمن کا ترجمہ اردو میں کریں, تو لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں ہو سکتا, لیکن مفہوم سمجھایا جا سکتا. ال کے معنی یہ کہ جہاں بھی تعریف ہو رہی ہے وہ ہے اللہ کی تعریف. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے ال کے معنی یہ ہے کہ کسی برے کی تعریف اگر آپ کرنا لگے تو وہ حمد نہیں ہوگی, وہ ظلم ہوگا. جب صفات اس میں ہے ہی نہیں, آپ نے بیان کیا, تو وہ ثنا نہیں ہے. تو مفسرین نے کہا کہ حمد کے معنی ہے ثنائے جمیل, خوبصورت ترین تعریف کو حمد کہتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہو یہ بات کہ تمام تعریفیں میرے لیے. اور کیا صفت؟ وہ یہ ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں. عالم کا نہیں, عالمین کا رب. تو اب یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ عالمین کیا ہے. عالمین یعنی کہ ربوبیت سے کائنات کی کوئی جگہ خالی نہیں. جہاں جہاں کائنات ہے وہاں وہاں اس کائنات کا مالک الحمدللہ. اب اس میں حمد ال پہ گفتگو ہوگی, حمد پہ گفتگو ہوگی, پھر ہم اللہ پہ گفتگو کریں گے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا, یہ لفظ کب خلق ہوا. اللہ نے ہی بھی یہی لفظ استعمال کیا, اور عرب ناواقف نہیں تھے لفظ اللہ سے, اس لیے عرب کی پرانی شاعری میں لفظ اللہ موجود ہے. اور یہ کہا گیا کہ الہ سے مشتق ہے, اور ہم معنی جتنے بھی اللہ کے ہیں وہ, اور اللہ کے معنی کیا ہیں وہ بھی ہم آنے والی تقریروں میں بتائیں گے. ابھی تو ہمیں خاکہ صرف سورہ الم کا بتائے دیتے ہیں, اور مختصر ترین یوں سمجھ لیں کہ سورہ کے 4 حصے ہیں. سورہ الم کے 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی قابل تعریف ہے, اور بس اسی کی تعریف کرو, اور یہ ہے اللہ کی تعریف. تو پہلے حصے میں اللہ کی تعریف ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرے حصے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں. صاف صاف بات اس نے بتا دی کہ عبادت میں ہوں, عبادت صرف میری ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی مدد صرف اللہ سے مانگو. تو دوسرے حصے میں سورہ الم کے 2 باتیں طے ہو گئیں. پہلی بات یہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. دوسری بات یہ طے کر دی گئی
کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی اور کسی سے مدد نہیں مانگی جائے گی۔ تیسرا حصہ آیا۔ تیسرا حصہ سورہ علم کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور سب سے اہم حصہ یہی ہے۔ اسی سے پہلے کے دو حصے اور آخر کا چوتھا حصہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس تیسرے حصے سے۔ تیسرے حصے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم سے کہو اور ہماری بارگاہ میں یہ دعا مانگو کہ ہم کو دین کا سیدھا راستہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ مدد کسی سے نہیں مانگنی ہے، تو اب ہم سے مدد مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، دین کا سیدھا راستہ چاہیے۔ تو سیدھی سیدھی بات اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ مانگو مجھ سے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یا دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ مستقیم کہتے ہیں ایگزیکٹ نہیں ہے دین کا راستہ، بالکل سیدھا راستہ، کیونکہ سیدھا ہے تو اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے، ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، سیدھا راستہ۔ تو یوں مانگو۔ کیسے مانگو گے راستہ؟ اس طرح مانگو کہ تیرے وہ بندے جن کو تو نے ہدایت پر مقرر کیا، وہ انبیاء، وہ ائمہ، وہ اولیاء جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا اور انہیں بے انتہا نعمتیں دیں، بس تو ان کا راستہ ہم کو بتا دے، دکھا دے، یا اسی راستے پہ قائم رکھ۔ اب یہاں سے وسیلہ آ گیا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ براہ راست مجھ سے کہو کہ میں راستہ دکھا دوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ان بندوں کو، یعنی وہ اپنی بات، اپنی تعریف کرواتا ہے، پھر یہ کہتا ہے عبادت میری ہوگی، مدد کو مجھے پکارو، لیکن بھولنا نہیں میں نے جو اتنے انبیاء بھیجے، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، اور پھر ان انبیاء کے نائبین ہوئے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ کے بھی 12 جانشین ہوئے اور عیسیٰ کے بھی 12 جانشین ہوئے، تو سرکار آخر کے بھی 12 جانشین ہوئے۔ لیکن اگر صرف سرکار کے 12 جانشین ہوتے تو شاید امت کہتی کہ یہ تو کوئی نئی بات ہو گئی، لیکن پہلے موسیٰ کے 12 جانشین مقرر کر دیے تھے، قرآن میں ان کا بھی ذکر کر دیا، عیسیٰ کے 12 حوارین کا بھی ذکر کر دیا، اور یعقوب کے بھی 12، محمد آپ کے بھی 12 بیٹے ہیں، آپ کے بھی 12 بیٹے ہیں، اور وہی آپ کے جانشین ہیں، تو ان کا راستہ ہم سے طلب کرو۔ تو اب اس سورے میں توحید کے فوراً بعد نبوت بھی آ گئی اور امامت بھی آ گئی اور ولایت بھی آ گئی، اس لیے کہ ہر نبی کے ساتھ ولیوں کا بھی ذکر ہے، ولیوں کا ذکر ہے۔ اس قرآن میں سورہ لقمان ہے، لیکن لقمان نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ اسی قرآن میں سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، سکندر ذوالقرنین نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ اسی قرآن میں جناب خضر کا ذکر ہے، نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ اختلاف ضرور ہے کہ آیا کچھ لوگوں نے کہا کہ لقمان بھی نبی تھے اور سکندر ذوالقرنین بھی نبی تھے اور خضر بھی نبی تھے، لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ لوگ اولیاء تھے، اور بھی بہت سے اولیاء ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ وہ نیک بندے ہمارے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ اب چوتھا حصہ آتا ہے کہ جو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، جس میں اللہ کہتا ہے ہماری بارگاہ میں یہ بھی دعا کرو کہ تمہیں نیک لوگوں کا راستہ ملے اور تم نیک لوگ
راستے پر چلو، صراط مستقیم پر چلو، لیکن یہ بھی دعا ساتھ میں کرو کہ پروردگار ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا جن پر تیرا عذاب ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو ظالم ہیں، ان کا راستہ نہیں چاہیے پروردگار۔ یہ اللہ ہی کہلا رہا ہے بندوں سے اپنی زبان میں۔ پہلے سرکار نے کہا، اب بندے قیامت تک یہ کہیں گے۔ تو اسی سورے میں محبت بھی ہے، اور جن سے محبت کی جائے ان سے جو ان کے دشمن ہیں ان سے نفرت بھی کی جائے، اور جن سے نفرت کی جائے وہ مغضوبین ہیں، وہ مغضوب ہیں، اللہ ان پہ غضبناک ہوا ہے، اور وہ گمراہ ہیں، وہ ضالین ہیں، اور ضالین پہ سورہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ آپ کے پورے دین کو بیان کرتا ہے۔ اہم چیزیں دین کی جو ہیں وہ اس سورے میں آ گئی۔ اللہ کی تعریف کیا کیجیے اٹھتے بیٹھتے، یہی سورہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ ہی کی عبادت کیا کیجیے۔ تیسری بات، ہر وقت اسی کو پکارا کیجیے، مدد اسی کی طلب کیجیے۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرے نیک بندوں کو بھی شامل کرنے تو فوراً ہی تو کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ، سوال یہاں ہے راستہ اللہ کا ہے یا محمد کا ہے؟ تو وہ بھولا نہیں، اس نے کہا ہاں راستہ میرا ہے، لیکن میں نے محمد کے نام راستہ لکھ دیا ہے، اسی سورہ الحمد میں لکھ دیا ہے کہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو اتارا ہے۔ محمد سے زیادہ نعمتیں کسی کو ملی؟ غدیر خم میں اتممت علیکم ختم ہو گئی نعمتیں، تمام کر دی ہم نے نعمتیں۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کو کامل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا۔ تو آخری نعمت کیا تھی جس پر تمامی ہو رہی ہے؟ کیا ہے وہ ولایت علی ہے جس پر نعمتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے نعمتوں کا ایک اور دفتر کھل گیا، اسے کہتے ہیں ولایت علی کی نعمت۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل کی تقریر یہیں سے شروع کریں گے، سورہ علم کی تفسیر سے، باق محمد اور آل محمد۔ سب سے پہلی دعا تو ہم یہی کریں گے کہ ہمارے ملک کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرما، اور وہ تمام محکمے کے جو تمام عوام کی خدمات بجا لا رہے ہیں، جیسے کہ پولیس ہے، ہماری پاک فوج ہے، آرمی ہے، تمام نوجوان مصروف کار ہیں، ڈاکٹرز جو ہاسپٹل میں مصروف ہیں اور مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے ساتھ جو عملہ ہے ہاسپٹل کا جو مریضوں کو دیکھ رہا ہے، جو لوگ مدد کر رہے ہیں اس بیماری میں، غریبوں کی، مریضوں کی، اور ان لوگوں کی بھی کہ جو غریب تو نہیں ہیں لیکن حالات کے پیش نظر تمام چیزیں بند ہیں، تو ان کی بھی ہیلپ کی جا رہی ہے۔ اللہ اور توفیق دے کہ وہ امداد کریں، چونکہ تقریر آن لائن سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں تمام دعا کریں۔ یوں تو پوری دنیا ہی مبتلا ہے، اور ہم ہر جگہ کے مومنین کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ان تمام چیزوں سے، نوستوں سے، نوستیں ان سے دور رہیں، مومنین سے، اور اس ملک میں بھی خاتمہ ہو، اس سے محفوظ ہوں، انہیں محفوظ رکھے، اور جو نہ رہے اس دنیا میں عام اموات میں بھی جو چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، جلد از جلد ہمارا ملک کھل جائے، شاہراہیں کھل جائیں، کارخانے کھل جائیں، بحق محمد اور آل محمد۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد، سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ جنت الربی کو اللہ تعمیر فرمائے، اور روضہ جناب سیدہ کو تعمیر فرمائے، اور سب سے آخری دعا جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کہ جلد از جلد رسول اللہ کے اس فرزند کو پروردگار
دنیا میں بھیج جسے آج ہم امام مہدی کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب وہ آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا، اور پوری دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے اور ان کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر مذہب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جلد جلد اس امام مہدی کا ظہور ہو زمانے میں، تاکہ یہ تمام مصیبتیں انسانوں کی ختم ہو جائیں۔ ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات تمام مومنین کے لیے پڑھ دیجیے، اور ایک بار سورہ فاتحہ میرے مرحوم بھائی سید محسن اختر نقوی سید ظہیر حسن نقوی کے لیے۔